نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے ہم زمزم کے کنویں کی کھدائی کے اوپر بات کر رہے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیدنا عبد المطلب نے کیا نظر مانی تھی اور ان کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا فرمائے تھے اور ان کے کون سے بیٹے تھے جن کو انہوں نے اللہ پاک کے گھر کے سامنے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد المطلب جو رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودنے کے لیے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ حارث نے اپنے باپ کی بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کر دیا، جس جگہ پر زمزم کا کنواں تھا اس جگہ کو انہوں نے کھودنا شروع کر دیا۔ تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے ان باپ بیٹوں کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا اور ان کو طعنے بھی دیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قریش مکہ نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کہ ایک کھدائی ہم کریں گے، تو ان کو بنو سعد قبیلے کے کہنہ عورت کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو رستے کے اندر ان کو اللہ پاک نے کچھ ایسے چیزیں دکھائیں کہ جن کی وجہ سے جو قریشی مکہ تھے وہ سمجھ گئے کہ جو زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام ہے یہ سیدنا عبد المطلب کے ہی ذمہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے تھے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ، تو لوگوں نے کافی انہیں تنگ کیا، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ پاک سے نظر مانی، منت مانی کہ اگر اللہ پاک ان کو 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو وہ اللہ پاک کے گھر کے سامنے ذبح کریں گے۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی، یہ نظر مانی تھی۔ تو زمزم کے کنویں کی کھدائی کرنا کافی مشکل تھی، آخر اللہ پاک نے ان سے کام مکمل کروا دیا۔ دونوں باپ بیٹوں کی مدد سے زمزم کے کنویں کی کھدائی کو اللہ پاک نے مکمل کروایا، اور اس میں سے انہوں نے جرہم ثانی قبیلے کی جو تلواریں تھیں اور زریں تھیں اور جو زیورات تھے سونے کے ان کو بھی نکال لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے سیدنا عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ تو انہوں نے ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ پاک گھر کے سامنے ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، تو انہوں نے ان 10 بیٹوں میں قرہ ڈالا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے 10 بیٹوں کے نام بتاتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ 10 بیٹوں میں سے قرہ کس کے نام نکلا تھا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے کا نام تھا حارث، دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام تھا ابو طالب، چوتھے بیٹے کا نام تھا زبیر، پانچویں بیٹے کا نام تھا عباس، چھٹے بیٹے کا نام تھا زرار، ساتویں بیٹے کا نام تھا ابو لہب، آٹھویں بیٹے کا نام تھا الغیدوق، اور 9ویں بیٹے کا نام تھا حمزہ، اور 10ویں بیٹے کا نام تھا مقووم، المقووم ان کا نام تھا۔ یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی۔ جب قرہ ڈالا تو 10 بیٹوں میں سے جو قرہ تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کے والد عبداللہ کے نام وہ قرہ نکلا۔ جب ان کے نام قرہ نکلا تو انہوں نے چھری لی اور سیدنا عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر کے سامنے لے گئے۔ تو اسی موقع پر جو سیدنا عبداللہ کا ننہال قبیلہ تھا، یعنی سیدنا عبد المطلب کے جو سسرال والے تھے وہ بھی آ گئے، اور قریش کے اور لوگ بھی آ گئے، اور جو سیدنا عبداللہ کے دوسرے بھائی تھے یعنی عبد المطلب کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بھی سب آ گئے۔ تو انہوں نے سیدنا عبد المطلب کو یہ کام کرنے سے روکا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج
آپ نے عبداللہ کو اللہ کے گھر کے سامنے ذبح کر دیا تو یہ ہماری اولادوں میں سے اور عرب کے لیے سنت بن جائے گی، سنت عمل بن جائے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف سیدنا عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو لا کر ان کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ہر دفعہ قرعہ سیدنا عبداللہ کے نام نکلتا تھا تو 10 اونٹ بڑھاتے رہے۔ آخر کار جب 100 اونٹ ایک جانب ہوئے اور آقا علیہ السلام کے والد عبداللہ ایک جانب ہوئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ جو آپ کے دادا عبد المطلب تھے، آقا علیہ السلام کے جو دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ قرے کو 3 دفعہ ڈالا جائے گا، یعنی ایک دفعہ تو نام نکلا، پھر انہوں نے پھر قرعہ ڈالا، پھر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، انہوں نے پھر قرعہ ڈالا، پھر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، جیسے ہم لیکن بشم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کو اب یہی منظور ہوگا۔ تو انہوں نے 100 اونٹوں کو ادھر ذبح کروا دیا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کا جو گوشت ہے یہ سب کے لیے عام ہے، جو جس کا جی چاہے وہ ان کا گوشت لے کر جا سکتا ہے۔ تو اہل سیرہ یہ لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی جانب لوٹے تو مسجد حرام میں ان کی جو ملاقات تھی وہب بن عبد مناف سے ہوئی، جو ان دنوں مکے کے سرداروں میں سے تھا، یعنی مکے کے سرداروں میں اس کا نام شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہب بن عبد مناف نے اپنی بیٹی آمنہ بنت وہب کا جو نکاح تھا وہ عبداللہ بن عبد المطلب سے کروا دیا، یعنی انہوں نے جو آقا علیہ السلام کے جو والد تھے تو ان کے ساتھ آپ کی جو والدہ آمنہ تھی ان کا نکاح یعنی ان کے والد صاحب نے کروایا، جن کا نام تھا وہب بن عبد مناف، اور ان کی بیٹی کا نام تھا آمنہ بنت وہب، جو رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔